السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، یعنی تہجد کے وقت میں اگر تم اس وقت میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے ہیں، ان بندوں میں اگر شامل ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ، اس وقت کو اگر حاصل کر سکتے ہو تو کر لو، یعنی اگر تہجد پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو، استغفار توبہ کرو، چونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب سجدے کرتے ہوئے ہوتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کرے، جو بھی مانگنا اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ تو تہجد میں اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے دنوں سے، کتنے مہینوں سے، کتنے سالوں سے تہجد نہیں پڑھی ہے۔ ہم نے اور آپ نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے تہجد کے وقت میں سجدہ نہیں کیا ہے۔ ہماری تو صبح ہی 10 بجے دن میں ہو رہی ہے، جب روزی روٹی کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہے، دوسرے لوگ حاصل کر لیتے ہیں، اس وقت تو ہماری صبح ہوتی ہے، اس وقت ہم سو کر کے اٹھتے ہیں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ تہجد پڑھنے کا معمول بنا لیں، کوئی پریشانی ہو پھر بھی نہ ہو پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، بخشش کی، مغفرت کی، توبہ استغفار کرتے رہیں۔ اور اگر روزانہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ہفتے میں 1 دن پڑھنے کا معمول تو بنائیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو مہینے میں کم سے کم اپنے اوپر لازم بنا لیں، ضروری سمجھ لیں کہ ہمیں مہینے میں 1 دن تو تہجد کی نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تہجد کے وقت میں سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے ضرور اپنی حاجتیں رکھنی ہے۔ سارے پرابلمز کا حل تہجد کے وقت سجدہ کی حالت میں ہے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنے میں ہے۔ میں جو کچھ چیزیں بتاتا ہوں نا، یہی اسلام کی پہچان ہے۔ بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، وہ اپنے سولوشن کا حل 1 منٹ میں نکال لیتے تھے۔ تو وہ کیسے نکالتے تھے؟ وہ یہی ساری ٹیکنیک ہیں۔ دنیا کے لوگ جو ہوتے ہیں، اگر کوئی پیسے والے ہیں، ہم ان سے اپنی پریشانی رکھتے ہیں، تو اگر سامنے والا خوش مزاج ہے، خوشی کی حالت میں ہے، دینے کے موڈ میں ہے، تو ان سے جب آپ مانگیں گے تو وہ خوشی خوشی دے دے گا۔ لیکن اگر اس وقت ان کا مزاج دینے کا نہیں بن رہا ہے، ان کے سامنے اور دوسرے کام رکھے ہوئے ہیں، وہ اس وقت آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے، پھر بھی آپ ان سے مانگے تو وہ ڈائریکٹ انکار کر دے گا کہ جاؤ، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی حالت ہے۔ اور میرا پاک پروردگار اللہ رب العزت تو یہاں تک کہتا ہے، میرے بندو تم میرے در پر آؤ تو صحیح، مجھ سے کچھ مانگ کر کے دیکھو تو صحیح، میں تمہیں نہ دوں تو پھر مجھے تم کہنا۔ اللہ سے جس وقت چاہے مانگ سکتے ہیں، جو چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ رب العزت بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ دے، اس بندے کی پریشانی کو دور نہ کرے، اس بندے کے اوپر کوئی پرابلمز آئے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مہینے میں کم سے کم معمول تو بنا لے، ہفتے کا رکھیں، نہیں تو اگر بزی رہتے ہیں کام کی وجہ سے، گھر کی ٹینشن ہے، تو مہینے میں کم سے کم 1 دن ضرور تہجد کی نماز پڑھیے۔ تہجد کے وقت میں اس سجدے کو حاصل کیجئے جس میں اللہ رب العزت بندے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور پھر رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانی دور کروائیے۔ اللہ تعالیٰ کو منا لیجئے کہ میں تیرے علاوہ کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے تو ہی دے گا، میں کسی سے نہیں مانگ سکتا ہوں، تو تو کہتا ہے مجھ سے مانگ کر کے دیکھو تو صحیح، میں آ گیا ہوں مانگنے کے لیے، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا، میری امیدوں پر پانی مت پھیرنا۔ تو یہ چیزیں تھی جن کا بتانا میں ضروری سمجھ رہا تھا احادیث کی روشنی میں۔ تو اس پر خود بھی عمل کریں، رشتہ داروں کو بھی، دوست و احباب کو بھی ضرور کہیں تہجد پڑھو،
तहज्जुद पढ़ो, अपनी परेशानी अल्लाह के दरबार में रखो, किसी और दरबार में मत जाओ। इस क्लिप को ग्रुप्स में डालें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है। आपके शेयर करने की वजह से पता नहीं कितने लोगों को फायदा हो सकता है और वो इससे हासिल कर सकते हैं बहुत सारी चीजें। अपनी परेशानी अल्लाह ताला से दूर करवा सकते हैं, तहज्जुद के पाबंद हो सकते हैं, तो सदका जारिया होगा, बहुत सवाब मिलेगा आपको। जरूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।